بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت بیٹھک سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں دوستوں کے ساتھ. اور آج اور جو گزرا ہوا کل ہے، دونوں دن پاکستان میں سیاست کے حوالے سے بڑے وہ جو گہما گہمی والے تھے وہ تھے. کل وکلا کا کنونشن تھا، ہڑتال تھی، اور شاید تاریخ میں شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار کہ ججوں کو سپریم کورٹ کے اندر جانا نصیب نہیں ہوا. اور پھر وہ سارا معاملہ کیا تھا وہ گفتگو کریں گے. اور پھر آج جو الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہوا، جس طرح کر کے حکومتی ارکان جو قائمہ کمیٹی میں تھے سینٹ کی پارلیمنٹری امور کی، اس میں انہوں نے جس طرح ایک ادارے کے اوپر حملہ کیا، پھر پریس کانفرنس کی، پھر وزیر اعظم صاحب کی ہدایات، یہ ساری باتیں، اور پھر ان کا خط، اس پر سب گفتگو کریں گے. اور میں تو ویسے چاہ رہا تھا کہ ایک ہم تھوڑی سی ایک کہہ لیں وہ جو ہوتی ہے نا کرنٹ افیئر سے ہٹ کے ایک ذرا علمی بحث بھی ہو جانی چاہیے کہ یہ حکومت کیا ہوتی ہے، اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، اور عدلیہ کا کیا رول ہے، الیکشن کمیشن کیا ہے. یہ کچھ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، لیکن وہ پھر کبھی کر لیں گے. تو سر یہ جو میرا خیال ہے کہ پہلے بات ہم کرتے ہیں آج کی جو ہوا پارلیمانی کمیٹی میں، کہ حکومت چاہتی ہے کہ مشیناں دے ذریعے انقلاب آئے. تو الیکشن کمیشن جس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ بھی نہیں مان رہا، اعتراضات ہیں اس کے، اور اپوزیشن کا تو ویسے ہی کام ہے کہ اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے اس نے، لیکن الیکشن کمیشن کا اعتراض مانے رکھتا ہے، اور حکومت ان کو پرسنل شاید ہو رہی ہے، یا کیا کہیں گے اس کو؟ حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ وہ الیکٹرک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخاب نہیں کروا سکتے. وہ آئندہ انتخاب کے لیے اپنا پلانک یا اپنا جو انتخابی روزنامچہ کہہ لیجیے، ضمنیہ کہہ لیجیے، وہ تیار کر رہے ہیں. خان صاحب آئندہ انتخابی جلسوں میں یہ کہہ سکیں کہ ہم تو انتخاب کو شفاف کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ الیکٹرک ووٹنگ مشینیں نہیں آنی تھیں. جس ملک میں RTS بیٹھ سکتا ہے، جس ملک میں ایک انتخاب کے نتیجے نہ ماننے پہ ملک ٹوٹ سکتا ہے، یہ بڑی بات ہے. جس ملک میں ایک انتخاب کے بارے میں 22 برس بعد 2012 میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ غیر کا لفظ یہاں غلط ہے، آئینی نہیں لیکن ریاستی ادارے نے غیر آئینی مداخلت کی انتخابی عمل میں اور سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ کی اور پیسے بانٹے. ٹھیک ہے، جس ملک میں 10 برس میں 4 انتخابات میں دو جماعتیں 2 دفعے منتخب ہوئیں اور لوگوں کو 6 مہینے پہلے سے معلوم تھا کہ کون جیت رہا ہے، اس ملک میں آپ الیکٹرک ووٹنگ مشین، جہاں پہ اعتماد کا یہ بحران موجود ہے، جہاں پہ سیاسی ثقافت یہ ہے، جب محترم اعظم سواتی صاحب نے، جو خدا کے فضل سے مولانا فضل الرحمان کے بھی کبھی ساتھی رہے ہیں، بلکہ یہ پودا انہیں کا لگایا پاکستان میں. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بہت اچھے باغبان ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات میں دھاندلی کراتا رہا ہے، مجھے حیرت ہے کہ تاج حیدر صاحب نے فوراً کیوں نہیں پوچھ لیا کہ جناب کون سے انتخابات؟ تاج حیدر صاحب شریف آدمی ہیں، قرار حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں، ون آف دی لاسٹ آف دا ینکیز ان آر پارلیمنٹ along with a few others, few honorable exceptions other. پوچھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ اعظم سواتی صاحب سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ بتا دیجئے کہ کس انتخاب میں تھا. 18 والے میں تو نہیں ہوئی، وہ تو نہیں کہیں. 8 والے کا تو آپ کی جو شفاف انتخابات ہوئے، 2008 کے جب انتخابات ہوئے تو آپ تو تحریک انصاف میں نہیں تھے، اور تحریک انصاف نے تو بائیکاٹ کر رکھا تھا. جب 2002 کے انتخابات ہوئے تو انتخابات کے بعد پیٹری یارڈ بنی تھی. ٹھیک ہے، وہ نصرت صاحب
تھے نا الیکشن کمشنر, ہاں جی, جسٹس نصرت صاحب, ٹھیک ہے, تو میرے بھائی وہ دھاندلیاں الیکشن کمیشن کرواتا رہا ہے یا کوئی اور الیکشن کمیشن تو بدلتے رہے ہیں, دھاندلی ہر دفعہ ہوتی رہی ہے. میں دوبارہ عرض کیے دے رہا ہوں. ہاں نہیں, دھاندلی کے بارے میں ہماری اردو گرامر میں ایک بہت اچھا لفظ ہے, کیا؟ استمراری. استمراری کا مطلب ہے وہ فعل جو باقاعدگی کے ساتھ بار بار ہو. ٹھیک ہے, استمراری, فعل استمراری, وہ کام جو باقاعدگی کے ساتھ بار بار ہو. وہ آتا رہا تھا, الیکشن لوٹا جاتا رہا تھا, اگرچہ وہ گراں بھی گزرتا ہے. وہ کس پہ؟ وہ قوم پہ گراں گزرتا ہے نا, ورنہ تو جو ہے وہ پلکوں پہ. نہ جاؤ, انہوں نے یہ کمزوری دور نہیں ہوئی. کرونا والی ان کی کمزوری کرونا والی ہے, لیکن جو قوم کی کمزوری ہے وہ سیاسی بلوغت کی ہے. اور اس قوم پہ یہ بوجھ ڈالنا, عمران خان صاحب کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ ایک ٹائم مشین نکال لائے ہیں جس سے وہ قوم کو کسی سنہری زمانے میں لے جائیں گے اس الیکٹرک ووٹنگ مشین میں بٹھا کے, تو میں آپ سے ابھی سے عرض کیے دے رہا ہوں, ہی ول ناٹ سکسیڈ. ہی از جسٹ preparing ground for his next election campaign. Break up or insanity whichever later. سر پہلے تو سر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہیں جی, الحمدللہ. ٹارزن کی واپسی سر. اچھا, ایک ٹارزن جڑا ہے نا وہ گیا ہوا ساڈا بڑی انتہائی حسد اور رشک کے ملے جلے جذبات سے. وہ صرف پشاور گیا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کیجئے جو بیچارہ کوکاف کے پار پہنچ گیا, کابل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ محب مکرم ہے. ہاں, 2 ٹارزن, ایک ٹارزن پٹھانا جو پھنسیا ہوا, دوسرے دا دل نہیں کرن دیا, دوسرا یہ اسلام آباد پھرن دیا. گور بٹ صاحب اسلام آباد ہے اور محب مکرم صاحب جو ہیں وہ دبئی میں ہیں. تو کابل وہ یار وہ کوئی گل ہے جی, پھر دبئی نہ کہیے, قطر کہیے. قطر. وہی ساڈے واسطے تے جناب جدوں عربستان دا ذکر ہوندا ہے تے ساڈے واسطے تے قطر تے دبئی کو جی فیل آندی. رضوان صاحب ان معاملات پہ حساس واقع ہوئے. ہاں سر تم چھیڑ رہے ہیں چھیڑی جان. سر جی یہ دسو, الیکشن مشیناں دے بغیر شفاف ہو سکدا ہے؟ مطلب دیکھو دنیا میں جہاں پہ بھی الیکشن مشینیں انٹروڈیوس کروائی گئیں, ہالینڈ اس کی سب سے لیٹسٹ مثال ہے, انہوں نے ریورٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور بھی جہاں جہاں پہ ہے وہ چیلنج ہو رہی ہیں, اور اسے ایک پروسیس. انڈیا میں بھی کافی شور پڑا ہوا ہے. مودی صاحب کی جیت کو ان مشینوں کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے, اور ہندوستان الیکٹرانکس نے جو یہ ساری حرکت کی ہے, وہاں کا جو سٹاف تھا اس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سکینڈل وہاں کے اخبارات میں چھپ رہے ہیں. اگرچہ وہاں پہ بھی 5ویں پشت کی دوگلی بلاغی جنگ موجود کے مجاہدین موجود ہیں, اور ان کے ساتھ وہی کرتے ہیں الحمدللہ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ جو تھوڑا سا سین میڈیا ہے وہ اس کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ وہاں پہ یہ مشینوں والا کیا معاملہ ہے. لیکن اصل میں مشینیں مسئلہ نہیں ہے, اصل میں رویے مسئلہ ہے, نیتاں. ٹھیک ہے. اب دنیا بھر کے اندر اوورسیز ووٹوں کے حوالے سے جس طرح کالے جبے نے پی ٹی آئی کے گلے میں باہیں ڈالی, اور اب پتہ نہیں کون کس کے کہاں پہ بیٹھا, لیکن انہوں نے جس طرح کا وہ احمقانہ فیصلہ دیا ہے, مطلب میں اس پورے فیصلے کو پڑھا ہے میں نے باقاعدہ, اور بار بار پڑھا ہے کہ یار اس میں ٹیکنیکل گائیڈ لائن کو ایڈریس کہاں پہ کیا گیا ہے. وہاں پہ مجھے ایک نظر آیا کہ تعصب, بغض, گھٹیا پن, ضلالت اور پلاٹ, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس فیصلے کے اندر. بڑی معذرت کے ساتھ. پلاٹ کنے مرلے کنال کے 3, ایک بیگم کے نام تھے, 2 اپنے نام تھے. 3 ایکٹ کا پلے ہے, اس کا پلاٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس فیصلے میں کچھ نہیں ہے اوورسیز پاکستانی کے ووٹ میں, لیکن چونکہ ایک چیپ حرکت ہے, ایک چیپ نعرہ ہے, اور اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی پاپولیرٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا جس طرح کہ یہ ووٹ ہمارے ہاں ڈلوانے چلے ہوئے ہیں. کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی سیٹ اپ نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی آپ کے دمام, سعودی عرب میں واقع دمام کے اندر, آپ جب نادرا کی کیوسک پہ جاتا ہے ہمارا اوورسیز پاکستانی, اس کے بیچارے کے بیٹھنے کے لیے جو کرسی لگی ہوئی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, بھی نہیں. اور
اے سی نہیں لگا ہوا اس کرسی کے کرسی جس کمرے میں رکھی ہوئی ہے, اور باہر دھوپ میں وہ 2-2.5 گھنٹے کھڑا ہو کے اندر انٹر ہوتا ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوورسیز ووٹ ڈالے گا آ کے وہاں پہ انگوٹھا لگا کے, میں صدقے جاؤں اس کے اوپر. یعنی جس کو بیسک شناختی کارڈ آپ نہیں بنا کے دے رہے, اور 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے یا مسلط کیے گئے ہوئے, اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین رکھی ہوگی, اس کے اوپر انگوٹھا ڈال کے ووٹ ڈال کے جائے گا. ٹھیک ہے, آئی مین یہ وہ ساری وشفل تھنکنگ ہے کہ ہوں ہاتھ تے آ گئی ہے. وہ ایک تصویر آئی تھی نا گاڑی کے اوپر بہت سارے چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ قابو میں تو آ گئی ہے, اب اس کو چلانا کیسے. بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں اگر جناب عمران خان صاحب کی, میں معذرت چاہتا ہوں ایک بات آخر میں, جناب عمران خان صاحب کی ایک تقریر سنی ہو جس کے اندر انہوں نے کہا کہ تبدیلی کوئی بٹن تھوڑی ہے کہ وہ آ جائے, اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا, یہ انہوں نے تیسری مرتبہ کہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑتا ہے. اب ظاہر قوم کا مائنڈ سیٹ تو 73 سال میں بنا ہے, تو آپ 73 سال تو بابا جی کو دیں نا, 68 سالہ بابا جی کو 73 سال تو مزید دیں تاکہ وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بابا جی چونکہ کوئی کام نہیں کر سکے تو ایک روندو سے بڑے دن آئیں گے, اچھے دن آئے ہیں, اچھا تعالیٰ, ٹھیک ہے, اس گھٹیا آدمی سے, اس ذلیل آدمی سے جس کو مر جانا چاہیے ویسے بائی دا وے, یعنی کہ وہ ان دنوں کو اچھے دن کہہ رہا ہے. یار 1.25 کروڑ لوگوں کا روزگار چلا گیا یار اس ملک کے اندر, اور وہ انہیں اچھے دن کہہ رہا ہے یار. جی ڈی پی جو ہے وہ 200 ارب ڈالر پہ آ گیا یار, 256 ارب ڈالر پہ, وہ اسے اچھے دن کہہ رہا ہے یار. کورونا کے بعد آپ کو اپنے بلڈ پریشر پہ قابو رکھنا چاہیے. آخری بات کر لیتے بھائی غصے میں نہیں, چلو ٹھیک ہے. اور دیکھیے مجھے ذلت اور رکاکت کا کوئی ذکر نہیں. چلیے آپ کے پاس ایڈٹ کا حق موجود ہے, ہم اس کو ایکسپنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر یہ فرما دیا تھا کہ اسی جو کچھ کرنا سی وہ کیتا ہے تے آئندہ بھی کرانگے, تسی کر لو جو کرنا. ایٹیچیوڈ بڑا عجیب. یہ اس میں ہم نے جو کچھ کیا ہے, ہمیں فائل مشکوک ہے, سبجیکٹ گرامیٹیکلی اسپیکنگ فائل مشکوک ہے. کیسے؟ میں نہیں اس کی تفصیل میں یہ وہ والا فائل ہے, اس میں عین آتی ہے, یہ انگریزی والی فائل نہیں ہے. 2 باتیں, ایک تو یہ کہ دیکھیے دنیا کے جو 198 ممالک اقوام متحدہ کے ارکان ہیں, ان میں سے ہمارے سفیر جو ہے وہ غالباً 130 یا 135 ممالک میں ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ملک جو ہے وہ دنیا کے تمام نیشن سٹیٹس میں, ساورن سٹیٹس میں, ممبر یونائٹڈ نیشنز میں اپنے ایمبیسڈر جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا. وہاں سے ہم ہیلسنکی سے مثلا ہم جو 37 بندوں کے ووٹ ڈلوانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا سینٹرل ایشیا میں کہیں کچھ جو لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کو اس میں صرف ایک گزارش کر کے تو پھر اکبر بھائی اور سومرو صاحب کو سپرد کرتے ہیں معاملہ. اگر عمران خان صاحب نے اس پہ ایک خاص حد سے زیادہ انسسٹ کرنا چاہا تو میری عاجزانہ جو پیش گوئی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط نکلوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں غلط نکلا ہوں اس پہ. اپوزیشن نہ صرف انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی بلکہ ایجیٹیٹ کرے گی, اور ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا. ہمارے ملک میں میں نے وہ ہیلسنکی میں پاکستانیوں کی جو چند درجن ہیں ان کی تعداد کا ذکر کیا تھا. یہ اس وقت اور بات ہو گئی ہے. اب اگر آپ اپنے فشار خون کو قابو رکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ وہ بات کچھ اور ہو رہی تھی, اب کچھ اور ہو رہی ہے. وہ اس وقت جو ہے غیر ملکی تارکین وطن جو ہیں, جو بیرون ملک آباد پاکستانی, ان کا ذکر ہو رہا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے ان برقی مشینوں پہ زیادہ توجہ دی یا زیادہ زور دینے کی کوشش کی تو ملک کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی بحران کھڑا ہو جائے گا. اس میں پی ڈی ایم کی جو رفٹ ہے, جو آئی پیپلز پارٹی, اے این پی وغیرہ, یہ سب ایک طرف رہ جائیں گی چیزیں. آل اپوزیشن وہ کھڑی ہوگی اس کے خلاف اور ایجیٹیشن ہوگی. اور فرام دین آن جو ہمارے ملک میں ایجیٹیشن ہوا کرتی ہے
تو پھر اس کے نتائج کو پرڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. باجوہ صاحب اے دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو اعتراضات لگائے ہیں گورنمنٹ نے, مطلب بڑی وہ ایک کیا اس کو کہیں گے, بڑا اعظم سواتی صاحب نے وہ گورنمنٹ کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. بابر روان بھی تھے وہاں پہ, انہوں نے تو نہیں ویسے کچھ کہا, لیکن بڑی نہیں اعظم, اچھا آپ کو تو ویسے آئین کا ہی نہیں پتا. انہوں نے بیچ میں یہ بھی بات کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ختم کر دیں, حکومت کو اختیار دے دیں الیکشن کروانے کو. تو بیسک فریم ورک ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ تو ویسے ہی چینج نہیں ہو سکتا. یہ انہیں نہیں پتا, یہ انتہائی بےہودہ بات ہے. میں استاد محترم نے جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی ای وی ایم کے حوالے سے, کہ خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک ہونا ہے نہیں, ایک لیوے لینا چاہ رہے ہیں کہ کل کو میں یہ بنا لوں گا اور پھر میں کہوں گا کہ تو یہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا سر اس بات کا. تو وہ بھی پھر اس خانہ پوری کے اندر شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کر لو, ہونا تو نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک تو اس میں بجٹ کا ایشو آ رہا ہے. اس پہ بابر روان نے آج وہاں پہ کمیٹی میں کہا کہ یہ وہ علی محمد خان صاحب نے کہا 150 ارب کا فگر کہاں سے آ گیا ہمیں تو پتہ نہیں. دوسرا ہم نے شیورٹی دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ فنڈز ہمارا کام ہے, اور وہ 150 ارب نہیں ہے. چلیں وہ بھی اپنی جگہ پہ. ٹائم کی بات ہوئی, اس پہ بھی بات سامنے آئی کہ یار اس سے بھی کم ٹائم فریم کے اندر فلپینز نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے تھرو الیکشن کرائے تھے, وہ بھی سائڈ پہ کرتے ہیں. ایک اور بات, اگر زیادہ اصرار کیا, جو استاد محترم کہہ رہے تھے زیادہ اصرار کیا, بات ان کی بالکل درست ہے, میں اگری کر رہا ہوں اس چیز سے. تو یہ بھی تو خان صاحب کو پتہ ہوگا نا پھر کہ اگر میں زیادہ اصرار کروں گا تو یہاں پہ اس طرح کا انتشار پھیلے گا اور یہ سب کچھ معاملہ ہوگا جس کی پریڈکشن کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہے. حالات کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں آگے. تو یہ تمام چیزیں سر, اور وہ نومبر 2022 کے لگ اقتدار چیز ہی ایسی ہے. تسی سر آپ کہندے ہو کہ خان صاحب نو تو یہ لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ اقتدار چ آ سکنا, وہ کیوں اپنا جیپرڈائز کیوں کرن گے پھر اس طرح دی چیز اتنا زیادہ اصرار کر کے. مینوں پہلی گل پھر کچھ ٹھیک لگ رہی, لیکن وہ اپوزیشن کو بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب انتخابی عمل کو اپنی جیب میں رکھی ہوئی. اچھا سر بیلٹ پیپر کا پھر کچھ کریں نا. چلیں یہ تو اپنی جگہ پہ ہو گیا. میرا صرف سوال اتنا ہے کہ اپوزیشن کے وہاں پہ چلیں الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ, بلکہ انہوں نے تو بیچ میں اس کو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کہہ دیا, پتہ نہیں کہاں سے الیکشن کمیشن نے. دیکھیں میں ایک کس طرح سے اس میں بڑا کلیئر ہوں الیکشن کمیشن کے رول کی حد تک, کہ آپ جو ایک وہ ادارہ ہے, ایک اس کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کروانا. شفاف الیکشن کروانا. اب شفاف الیکشن کروانے کے لیے ابھی تک مزید کیا کیا انہوں نے اعتراض, ان کو یہ لگتا ہے سر وہ مقناطیسی سیاہی آپ کو یاد ہوگی پچھلی دفعہ کی, اور وہ اس دفعہ کے آر ٹی ایس کے معاملات کا نہیں تھا معاملہ. نہیں بعد میں ویریفائی تو انہوں نے کرنا تھا نا سر. نہیں وہ تو الیکشن کمیشن پہلے سے بھی کہہ رہا تھا نا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا الیکشن کمیشن نے. اب انہوں نے کر رہا تھا, انہوں نے اب کروانے, اب انہوں نے مزید اس پہ کیا کیا. کنہوں نے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سپریم کورٹ نے بھی پچھلے دنوں ججمنٹ میں کہا ہے نا, بلکہ یہی جب ڈسکا والی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نہیں یہ نہ کروائیں ای وی ایم سے, نہ کروائیں, لیکن کچھ اور تو کریں. کیا کریں یہ انہوں نے بتانا ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. اب یہاں سے جو سفارشات آ رہی ہیں ان کو وہ مان نہیں رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی کا کام ہے نا, ایک ادارے کا کام ہے الیکشن کروانا. صحیح, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہو نہیں سکتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, یہ مشینوں کے ذریعے یہ والا انہوں نے فالٹ بتایا 2-4. ایلفی پا دیو, ایلفی نہیں, مطلب کمانڈ غلط دے دیو, آپ نے وہ اس کی چپ چینج کرنی ہے. مطلب پاکستان تو بکسے چکے. میں ذاتی طور پہ عمران صاحب میں تو بالکل اصرار نہیں, میں نے کیوں اصرار کرنا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے. ای وی ایم نے ایک باری پورا کھنگال کے دیکھ لو, کم از کم بیٹھ کے گل کر لو, دیکھو کہ کی معاملہ. اچھا ایک اور یہ میں سمرو صاحب, یہ چوتھا اجلاس ہے آج 5 دنوں کے اندر اسی کمیٹی کا. بڑی وہ تیزی آئی ہوئی ہے اس کے اندر بھی, جو پہلے نہیں تھی. وہ اچھا خاصا اس پہ جو معاملات ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ الیکشن کروانا کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. حکومت نو کی ویلڑے چ بابر روان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فنڈنگ والا کوسچن بھی تو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے, فارن فنڈنگ والا. سر قانون سازی تو ہے نا اختیار پارلیمنٹ کا کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے, تو وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. اب یہ کہہ کے الیکشن کمیشن کا کام ہے, بلڈوز کیوں کر رہے ہیں, ریل روڈ کہہ لیں آپ, بلڈوز نہیں, یہ ریل روڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں بلڈوز کر رہے ہیں. اوکے چلیں, تو نہ ہو سر. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن گورنمنٹ کا کام نہیں نا, پارلیمنٹ کا کام. پارلیمنٹ دی گل ہو رہی ہے سر, کمیٹی چل رہی ہے نا اتنے, پارلیمنٹ دی کمیٹی. تو پارلیمنٹ نے پھر ڈر ہولا باندھ کی لوڑ ہے. میں تو پہلے کہ بےہودہ گل کی تھی انہوں نے, وہ تو چونکہ استاد محترم. سوال یہ ہے ہی نہیں, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بیلٹ پیپر خود سے دھاندلی کرتا تھا کہ اس کو بدل کے آپ نے ای وی ایم لے کر آئیں. دھاندلی تو کوئی اور کرواتا ہے نا. تو نہیں, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں سر, سوال یہ ہے کہ ادارے ڈی پولیٹیسائز ہوں, ادارے سیاست میں مداخلت ختم کر دیں. الیکشن آپ بیلٹ پیپر سے کروا لیں, الیکشن آپ مشین سے کروا لیں. آپ کے ہمارے یہاں مسئلہ ہے مسٹرسٹ کا, کہ ایک آپ نے ایک پولنگ اسٹیشن پہ آپ 500 ووٹ ہیں سپوز,
500 ووٹوں کی مینولی دھاندلی کرنا ذرا مشکل ہے. یہاں پہ اس مشین میں ایک وائی فائی لگا دیں, آپ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا, دھاندلی کرنے والا وائی فائی کے ذریعے سارا کچھ کر لے گا. سینٹ کی عمارت وہ یہی تو کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے اکبر بھائی, مشین تو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی نہیں ہوتی, تو ہے کیسے ہونی ہے, باقی کیا ہونا ہے. اچھا بھائی سر اور سنیں, الیکشن کمیشن کا جو آئی ٹی ونگ ہے, الیکشن کمیشن کا جو آئی ٹی ونگ ہے, انہوں نے اس پہ کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکلی اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں جو اناملیز ہو سکتی ہیں اس کے اندر یا گلچز ہو سکتے ہیں, ان کی نشاندہی نہیں کی ہے انہوں نے. میرا ایشو یہ نہیں, میں گزارش کر لوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ مشین نہیں ہے, مسئلہ وہ مسٹرسٹ ہے جو پاکستان کی پولیٹیکل اپنا ڈیموکریٹک فورسز کا پاکستان کے اداروں کے اوپر ہے کہ آپ ہمیں مشین ایک دکھاؤ گے, وہاں دوسری نکالو گے تو ہم کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے نا, آپ کا مطلب ہے کہ جو مرضی ہو جائے الیکشن ٹھیک نہیں ہو. ہاں ابھی دیکھیے اگر اکبر بھائی اگر تو معاملہ ہوتا صرف سیاسی قفتوں کے بیچ میں تو معاملات اور طرح سے ہوتے. میں آپ کو 3 سامنے کی مثالیں پیش کیے دیتا ہوں بالکل ریسنٹ. ایک تو ہے آر ٹی ایس, دوسرے ہے شیخو پورہ کی آرگینک دھند, ہاں جی, ایک صوبائی حلقے ڈسکا کی آرگینک دھند جو ایک حلقے میں 20 پولنگ اسٹیشنز پہ آتی ہے, باقی پہ نہیں آتی. ہاں تیسرے ہیں وہ کیمرے جو سینٹ کی چھوٹی سی بلڈنگ جس میں 104 بندوں نے یا 100 بندوں نے ووٹ دینا تھا بنیادی طور پہ, وہاں پہ جو 5 کیمرے برآمد ہو گئے, اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان الیکٹرک چوتھی چیز بھی شامل کر. اچھا ہاں, چوتھی چیز تسی پنج بھی شامل کرنا نا, میں چوتھی چیز اس میں شامل کر دوں. چوتھی چیز ہے پولنگ ایجنٹس کے موبائل فونز کیمراز جو نہیں چلے, کہیں پہ بھی نہیں چلے, نہ وہ بنا کے ویڈیو انہوں نے کوئی واٹس ایپ کی. ہوتے ہیں نا ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر پولنگ ایجنٹ اپنی پارٹی کے ہوتے ہیں, موبائل فون خراب ہو گیا, کیوں نہیں سر پولنگ ایجنٹس کو تو باہر نکال دیا گیا. سر میں چوتھی چیز بتا دوں آپ کو, چوتھی نہیں آپ 5ویں چلائیں, آپ بتائیں. نہیں آپ ہاں 5ویں چیز سر, 5ویں چیز, پھر ووٹ نکلتا ہے ڈبے سے گیلانی کا, وہ پھر مسترد کر دیتے کر لو کچھ ادھر. جی بالکل, مسئلہ یہ ہے کہ کر لو جو کرنا ہے نا. وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق منشا ظاہر ہو گئی ووٹر کی کہ کس کو ووٹ دی ہے. ظفر علی شاہ نے مظفر حسین شاہ نے اڑا کے وہ ووٹ ساتھ مسترد کر دیے. کیا کر لو گے آپ؟ مسئلہ مشین کا سر, بیلٹ پیپر خود. ایک اور چھٹی چیز بھی سر, میں اجازت آپ کی اجازت آپ کی اجازت آپ کی اجازت پہلے کہہ کے مہر لگوائی گئی, کہہ کے مہر لگوائی گئی تھی, کہہ کے مہر لگائی. اب تو ثابت ہو گیا کہ کہہ کے مہر لگوائی تھی مظفر علی شاہ نے, کہہ کے مہر لگوائی تھی. جی ثابت ہوا, جی کہا یہاں پہ لگاؤ, موجود ہے باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ یہاں پہ لگاؤ باقاعدہ. سر چھٹی بات سر, بتو منتشا بتو ذلو منتشا. 26 جولائی 2018 کی شام ہماری تاریخ کی ایک تابناک شام تھی. عام طور پر سورج ڈوبتا ہے اس وقت طلوع ہوا جب یہ ٹویٹ آئی, اور پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ پارٹیاں بھی نہیں ہیں, کہ یہ انتخابات کس طرح پہلے پریڈکٹ کیے جا چکے تھے. جی اچھا سنیے میرے بھائی ایک گزارش 7واں, اور وہ بھی ایشو بیسڈ ہی ہے. الیکٹرک مشین اکبر بھائی یا آر ٹی ایس یا فخرو بھائی جیسا چیف الیکشن کمشنر یا ہمارے ملک کا وہ محترم مرحوم صدر جس نے انتخابات کی شام کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے نہلا دیا ہے, کفنا پر دیا ہے اور اب دفنا دیا ہے 1990 میں غلام اسحاق خان نے. بالکل. بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اب بھی جمہوریت اٹ سیلف غیر متنازع بندوبست حکومت نہیں ہے. محترم میں نے تو اس بات سے ابھی تک آج تک اس بات سے اختلاف کیا ہی نہیں ہے. ایک منٹ, بالکل اہم بات ہے. اداروں والی بات اپنی جگہ پہ ہے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ پہ بات رہ گئی. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ آپ اسی کو پیٹتے رہیں گے کہ آگے بھی بڑھنا ہے, کہ اس کا سد باب کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میں سن لو کوشش بھی کرے کوئی ریفارمز بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. بلڈو نہیں, ایک منٹ باجوہ صاحب اب سن لیں نا سر, اب سن لیں, ایک منٹ.
ایک منٹ آپ نے وہ سر آپ نے او بھائی باجوہ صاحب آپ نے قومی اسمبلی کا وہ اجلاس یار ایک اب سن لیں باجوہ صاحب سن بھی لیں نا. قومی اسمبلی کا وہ اجلاس آپ نے دیکھا تھا جس میں 21 ترامیم کی گئی تھیں. اس اجلاس کو جس طرح بلڈوز کیا گیا تھا, جس طرح کوئی اپنا نہ ووٹنگ کروائی گئی نہ یس اور نو کا آئیز اور نوز ہو گیا جس کے بعد ایک منٹ اعظم سواتی سپریم کورٹ کی جو کمیشن بنا تھا, کس کا, عدلیہ کا بنا تھا کمیشن, وہ جو گائے والے معاملے پہ, اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کیا وہ منسٹر رہ سکتا ہے؟ دھاندلی کس کو کہتے ہیں آپ کے ملک میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کریں. سپریم کورٹ کا بحال کر دیے ہیں نا, ان کو ایک تو بحال کر دیے, کیا وہ ان کے تالے کھلیں؟ دھاندلی کس کو کہتے ہیں آپ بھائی جان؟ جہاں وہ نہیں سر, یہ دھونس ہے. 3 سال یہ لوگ لوکل باڈیز کے بجٹ روک کے بیٹھے رہے اور ایک آنا نہیں لگانے دیا انہوں نے شہر کے اوپر. اور اب 3 سال کے بعد جب وہ ادارے چلے گئے ہیں, اب کہتے ہیں ہم روڈیں بنا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ایک اور اندازہ کریں آپ, ڈٹائی کا اندازہ کریں, ڈٹائی کے لیول کا اندازہ کریں. غصہ نہیں, ایک اور دھاندلی. اور میری 1.5 ارب روپے کے اشتہار جاری کر رہے ہیں, اس نے ڈٹائی دیتے ہیں. اچھا سر سنو, باجوہ صاحب کو دھاندلی کی نئی مثال. سر اپنا سینٹ کی نہیں کر کچھ نہیں, آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے عمران صاحب, جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اصلاحات کو دیکھ رہی ہے. ایک دن پتا چلا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو یونیلیٹرلی اس نے نکال دیا, جو اس کا رائٹ ہی نہیں تھا چیئرمین سینٹ نے. اچھا شور مچا, پھر اس نے سرکولر جاری کیا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نادرا کو بھی نہیں بلا سکتی, وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی نہیں بلا سکتی مشین پر بریفنگ کے لیے. اچھا اس پر شور مچا, انہوں نے سمینہ ممتاز BAP کی رکن کو یونیلیٹرلی بغیر کسی مشاورت کے شامل کر لیا تاکہ حکومت کے اوپر, اپوزیشن کے اوپر حکومت بھاری ہو جائے. یہ کیا, یہ قانون سازی ہو رہی ہے؟ یہ نا 2 منٹ یہ بتائیں نا کہ تاج حیدر صاحب ابھی تک فروغ نسیم کو کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ دیکھیں اس کی TORs میں طے ہے کمیٹی کے کہ 3 دفعہ اگر کوئی بندہ بغیر بتائے ایبسنٹ ہوگا, وہ 5ویں دفعہ ایبسنٹ ہو گئے ہیں جو نکالے تاج حیدر صاحب. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, صرف ایک بات کہہ کے کہ یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا نہ ہوتا ہے ٹائم, تو وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ جب ہو جائے تو ہمیں بتا دیجیے کہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ حل پہ تو ہم کہیں نا نہیں حال تے جاواں گے سر, حال تو حال میرے کو میں تو دسنا, میں بھی کچھ دسنا چاہ رہا ہوں. حال جناب چلاواں گے. ہمارے بھائی اکبر جب وہ بہت گرما گرمی ہو رہی تھی تو یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پھر کس طرح سے اصلاحات پہ مشاورت کی جائے. تو آن اے ویری سیریس نوٹ میری عرض سن لیجیے, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمانی ورکنگ کیسے ہوتی ہے. 29 سیاسی جماعتوں کو بورڈ پہ لے کے 83 اجلاس ہوئے 18ویں آئینی ترمیم کے لیے, اور 1.25 برس یہ کام ہوتا رہا, اور تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھیں انہیں اعتماد میں لیا گیا, اور پھر 18ویں آئینی ترمیم اور انہوں نے اپنا ان پٹ دیا. 2 ارکان والی جماعت اسلامی سے بھی ان پٹ لیا گیا. یہ ہوتا ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آئے تھے اور بعد میں وہ اسی پہ قائم بھی نہیں رہے. بھائی آپ اس کے تحت اگر آپ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں اکبر, آپ میری عرض تو چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں ہوا تھا. جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اس میں 29 پارلیمانی فریق شامل کیے گئے تھے. وہ پارلیمنٹ کا تھا, اس کا چارٹر آف ڈیموکریسی کو گالی نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی 1973 کے بعد ہمارے ملک کا مقدس ترین دستاویز ہے. اچھا چلو جنہ عمل ہویا کیتا نا جی, انہوں نے اس پہ کیتا نا. سن لے بات سن سر, گل سن. بات یہ ہے کہ ہم نا یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ترٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اصل مسئلہ ہے اس طرف نہیں جا رہے. اسی طرح جو جتنی پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس طرف نہیں جا رہی جس طرف وہ اشارے کنائیوں سے کام کر رہے ہیں. آرمی چیف صاحب نے ایک بریفنگ تھی GHQ میں, وہاں پہ کہا کہ یار آپس میں برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو. یہ کہنے کا حق نہیں تھا, لیکن یہ ان کو کہنا چاہیے تھا نا جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, جڑے بریفنگ لین گئے سن نا,
وہ کہتے ہیں کہ جی جناب تسی کس کیپیسٹی چ بول رہے ہو, اصولی طور پہ تو انہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اچھا جی, ان کے لیکچر انہوں نے سن لی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اب دیکھیں نا ای وی ایم کے اوپر وہ گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, اگر نہیں کرنا چاہتے آپ تو اپنی تجویز لیں. ہوں اتنے کسی کا کوئی جگرا ہوندا اور نہیں ہے, سوری ٹو سے سر مسئلہ ہے کہ انہوں نے کتنے ہاتھ جوڑے کہتے سر تسی نہ اندر کھلویا کرو نہ باہر کھلویا کرو. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک نو پیڑا نہ کہو, پھر ساریاں نو کہو نا ذرا. سر پاکستان کے میں بتا صرف پی ٹی آئی نو برا نہ کہو, انہوں لہانا والے نو ہی برا کہو. باقی جڑے جنہاں نو پہلے لے آندے رہے نے انہاں نو بھی برا سارے, میں تو سارے دی گل کر رہا بھائی پوائنٹ. سر نہیں لے آندے رہے پہلے وہ کسی نو کی مطلب کی ہو گیا. نہیں تو ہن میں سچ بھی نہ بولا نا, نہیں آپ سچ بول تو رہے ہیں, آپ اس سچ پہ قائم بھی رہیں گے مثلاً کب جب میں الیکشن لڑنے جاؤں گا میں قائم ہی نہیں. اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ جو یہ ووٹنگ مشین نہیں ووٹنگ مشین پائے نا, اصل گل کرو, اصل بات یہ ہے وہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ فقدان ہے, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ٹھیک ہے جی, اعتماد کا فقدان ہے. اور جدے تے انہوں نے کہہ دیو یار کہ قانون سازی کر لو کہ وہ سامنے کے دروازے سے اسمبلی میں داخل ہونے کا روادار نہیں ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سردیوں میں آپ کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایل این جی نہیں ہے کیونکہ حکومت وقت پہ آرڈر پلیس نہیں کر سکتی, بڑی مہنگی اس لیے وہ مہنگی بھی نہیں ہے, اچھا اکا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. 130 روپے پر کے جی کی آپ نے آج سودا کیا ہے اس وقت لمحہ موجود میں, جب میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں 130 روپے پر کے جی آپ نے چینی کا سودا کیا ہے, یو اے ای سے خریدی ہے. 130 میں یو اے ای سے آئے گی جی وہ انہوں نے خریدی ہے. بھائی جان جب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیوں ضروری ہے. اچھا ایک جملہ صرف جی سر, حکومت جو ہوتی ہے نا یہ کام اس کا ہوتا ہے اتفاق رائے پیدا کرنا, حکومت کو پیش رفت کرنی ہوتی ہے. فساد کھڑا ہے, او دیکھو ادھر دیکھو, دھیان کرو. میں وہ ایل این جی والی بات کر رہا تھا کہ یہ سر دو چیزیں ہوئی ہیں دادا جی, یہ دو چیزیں ہوئی ہیں. مطلب اس میں کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھیں, جب کرونا والا تھا اس کے بعد بہت زیادہ ان کے پاس سپلائی تھی. آسٹریلیا, قطر, امریکہ, رشیا, یہ 4 بڑے پروڈیوسرز ہیں ایل این جی کے, ان کی پروڈکشن دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ ناردرن ہیمسفیئر کے اندر گرمی معمول سے زیادہ پڑی ہے, ایل این جی کی ڈیمانڈ پوری دنیا کے اندر بڑھی ہے جس کی وجہ سے اس کی شارٹیج کریٹ ہوئی ہے. اسپاٹ بائنگ کر لیں آپ تو سستا رہتا ہے, یہ آپ ہم ادھر ہی سنتے رہے ہیں, تمام اخباروں میں پڑھتے رہے ہیں, خرم حسین صاحب کو, شاہزیب خانزادہ کو, اسپاٹ بائنگ کر لیں, ابھی نہیں کرنی اسپاٹ بائنگ کر لیں, لانگ یا شارٹ لیوریج بائنگ نہ کریں کیونکہ وہی والا معاملہ بن جاتا ہے جی مہنگے کانٹریکٹ کر لیے. یہ اس کے اندر ٹیکنیکلٹی ہے, انہوں نے اسپاٹ بائنگ کے لیے وہ ٹائم رکھا, اب اس کے اندر وہ شارٹ ہے. اسپاٹ بائنگ میں آپ کو تھوڑا سا مہنگا یا تھوڑا سا سستا بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم, لیکن یہ اس کی ریزن ہے, دنیا کے اندر ریزن ہے. سر آپ کا پروگرام جو مرضی لمبا ہو جائے, یہ پی ٹی آئی کا ٹیپیکل اصول ہے یار. بھائی جان بات یہ ہے وہ شخص بات کر رہا ہے جس کو بیسکس کا نہیں پتا. ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, 2 ایگریمنٹ ہے نا, ایک سپہ سالار نے کروایا ہے, ایک غداروں نے کروایا. سن لیں نا بھیا, سن لیں, یہ پی ٹی آئی کی ٹپیکل طریقہ واردات ہے, سن لیجئے آپ. ایک ہے جو پہلا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ہم نے 4 سے 5 ماہ پہلے انہیں بتانا ہوتا ہے بھیا کہ یہ اگست کا مہینہ ہے, دسمبر کی فلاں تاریخ کو ہمیں جہاز چاہیے اتنے بجے, ٹھیک ہے. اب وہ سمری تیار کرتا ہے, وہ بابر کیا نام تھا اس کا, ندیم بابر تیار کرتا ہے. وہ سمری جاتی ہے کیبنٹ کے اندر, کیبنٹ کے اندر لطیفے سنائے جاتے ہیں, مخالفین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, وہ سمری اپروو نہیں ہوتی, وہ سمری ڈیلے ہوتی نومبر آ جاتا ہے. دسمبر کی ڈیلیوری ہم نے مانگنی ہوتی ہے ان سے, جو کہ ہمیں جولائی کے اندر آرڈر پلیس کرنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں کیا. تو نہیں کوئی وجہ نہیں. اب آپ چپ کر جائیے, اب آپ کوئی اسپاٹ بائنگ نہیں ہے یار, چپ کر جائیے. اسپاٹ بائنگ میں ہمیشہ مہنگی ملتی ہے, نمبر 1. حضور نے فرمایا کہ گرمی پڑ گئی, یار مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ, یار گرمی میں کون سی انرجی زیادہ استعمال ہوتی ہے,
दुनिया भर का बेसिक प्रिंसिपल है कि सर्दी में एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होती है, सर्दी में कंजम्पशन की। भैया बाल उड़ गए हमारे एलएनजी पढ़ते हुए यार। अभी खोल के दे दूं आपको, वो जी भी गलत कह रहे हैं। आप दें आप। ये सारे पीटीआई वाले जो है ना, इनका यही तरीका वारदात है यार। नहीं सर गलत फैक्ट्स को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं सर। 2 एग्रीमेंट थे ना सर, 2 एग्रीमेंट थे ना, दोनों एग्रीमेंट्स के तहत हम मंगवा लेते। अब क्या हुआ है? अब दुनिया की इकोनॉमीज चली है, कोरोना पोस्ट कोरोना में चली है, ठीक है। जो हमने डिलीवरी इस वक्त लेनी थी, हम अगर उस वक्त बाय कर लेते जब हमारा वक्त था, हम अपने ऑर्डर प्लेस कर देते कि यार इमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफलाइन मेंटेन रखते हैं, महंगी मिल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये $1.5 पे भी तो गई थी ना, उस वक्त किसको मौत पड़ गई थी। ये पेट्रोल नेगेटिव में भी तो गया था ना भैया, $16 नेगेटिव पे। वो कहते थे कि 1 बैरल लो, $16 हमसे ले, इसको ले जाओ। रॉयटर्स की स्टोरी भाई इस तरह नहीं, इस तरह नहीं सर, आपको इशू का नहीं पता। नहीं सर नहीं, मुझे इशू का पता है। नहीं सर नहीं, इस तरह नहीं होगा। नहीं सर, सफेद कागज दिखा के मैं नहीं आपको बात करने दूंगा। इसके ऊपर इल्जाम है, मैं आपको सफेद कागज दिखा के, सर ये पीटीआई का टिपिकल तरीका वारदात, सफेद कागज दिखा के यार इसको मैं सर 2012 से पढ़ रहा हूँ इसको एलएनजी। नहीं यार क्या हो गया यार नहीं सर तुसी आप नहीं ज्यादा आपके चलो दादा गलत हो गया, ठीक है सर। 2 एग्रीमेंट सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, कंक्लूड कर देते हैं। 2 एग्रीमेंट है हमारे, इस कतर के साथ हैं दोनों, ठीक है। हम दोनों एग्रीमेंट के तहत अगर रेगुलर ऑर्डर प्लेस करते रहें हर महीने के, जो 4 माह के बाद है, एक एग्रीमेंट हमारा जो बाद में हुआ है वो 9 महीने का है, हम साल के 12 में से 9 महीने ले सकते हैं, लिहाजा हमें कम कीमत पे मिल गई है। पहले वाला एग्रीमेंट है 12 महीने का, हम 4 महीने पहले उसका ऑर्डर प्लेस करते रहें और पाकिस्तान की लोकल गैस मिला के पाकिस्तान में गैस का बहरान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम रेगुलरली प्लेस नहीं कर रहे, रीज़न मैं फिर बयान करूंगा तो आप कहेंगे ब्लड प्रेशर। चले बाबा जी मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए जी। मैं बहुत एहतराम के साथ अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। आपने जी जाहिर है आपने हमारे सहाफ़ी कोलीग को पीटीआई का उनका मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन वो पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते। ही इज़ अ जर्नलिस्ट, वी मस्ट ट्रीट हिम एज अ जर्नलिस्ट। वी कैन हैव अ डिसएग्रीमेंट। नहीं ना बिल्कुल नहीं, गलत। मैं जर्नलिस्ट हूं सर। भाई वो जर्नलिस्ट हैं मेरे बाबू, कैसी बात कर रहे हैं। मेरी खुदा के बंदे नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि गुफ्तगू में जो दर्जा हरारत है वो आप बुजुर्ग हैं हम सबके, मुझसे आप कम से कम 2 महीने बड़े हैं। मैं आपको बता दूं, मैं चाहता नहीं था कि आपकी साख खराब हो। आप जरा बर्दाश्त करें। मैं तो बर्दाश्त कर ही लूंगा। कोरोना से आए हैं, देखिए कोरोना से आप, अल्लाह ने आपको सेहतयाब किया है सर, आप अपने फेफड़ों पे जोर क्यों दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट हो गई थी, तो बाकी वो दूसरी नशस्त में जो उस तो ज़्यादा खौफनाक गला नहीं यार, पता नहीं की बनेगा आगू। वो है वकला की तहरीक, वकला की कारकर्दगी कहना चाहिए था कि क्या कहना चाहिए। बहरहाल वो जो तहरीक शुरू कर रहे हैं वो वाली, और जो कुछ जो है जुडिशल कमीशन उसकी कार्रवाइयों उस पर बात करेंगे, फिर उसी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो पॉलिटिक्स वगैरह आगे सारी कुछ चल रही है। तो एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।